بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ جل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا، الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غم خوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے سونے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چراہوا اسی طرح جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے اور تجھے اس ساری کائنات کو بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او عقل کے پیدل چراوے، اللہ جل ان چیزوں کی محتاجی کہاں؟ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں، تیرے کفر نے دین کی قیمتی لباس کو گودڑی بنا دیا۔ اے بدبخت، خبردار، آئندہ سے ایسی فضول باتیں منہ سے نکالیں، اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اے معصوم چراوے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان کوتاہ ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، پھر بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتے ہی چراوے نے ٹھنڈی آہ بھری اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے، ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاق کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دل جھلوں اور ہارے ہوں کے آداب اور ہی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے، پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چراوے کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے، صحراؤں بیاباں کی خاک چھان ماری، لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چراوے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تو یہاں بھی آن پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چراوے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں، میرے دل کا خون ہو چکا، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسبِ تازی گھوڑے کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفتے آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال اب بیان کے قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چراوے کی اس بات پر حیران رہ گئے،
حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ دوستو، درس حیات حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھ ہے شخص تمہارا حال اس چراوے سے مختلف نہیں، تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص، یہ تو مالک حقیقی غفور و رحیم پر منحصر ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے۔